بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیوں بزرگوں، دنیا میں سب سے زیادہ عقل والے، فہم والے، سمجھ والے، دور اندیش وہ انبیاء اکرام ہوتے ہیں. ان کی رہبری براہ راست اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے، ان کی باتیں ان کو سجھایا جا رہا ہے اوپر سے. جب سب سے زیادہ عقل ان کی، فہم ان کی، دور اندیش وہ، سمجھ وہ، تو اپنے لیے، اپنی اولادوں کے لیے، اپنی اپنی امتوں کے لیے جتنا زیادہ اچھا وہ سوچیں گے، جتنا بہتر انداز میں وہ سوچتے ہیں، کوئی نہیں سوچ سکتا. اب ہمیں ایک آیت عجیب ملتی ہے، غور کیجئے گا آپ. ہمارے سوچنے کا انداز اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے سوچنے کے انداز میں کتنا فرق ہے. ایک چیز ہمیں ایک سطحی لگ رہی ہے، ان کو بہت اہم لگ رہی ہے. ایک چیز ہم بہت اہم سمجھ رہے ہیں، انبیاء علیہ السلام کے یہاں ان کی کوئی قیمت نہیں. اب ذرا دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اپنی اولادوں کو جمع کر رہے ہیں. ہم بھی جمع کرتے ہیں. بیٹا بہت اہم کام ہے، دیکھو یہ تجارت ہے، اب میرے بعد تم نے ہی سنبھالنا ہے، یہ ذمہ داریاں ہیں، فلاں ہے، یہ لین ہے، یہ دین ہے، یہ کاروبار ہے، دیکھو غفلت سے کام نہ کرو. ہم یہ کرتے ہیں. دیکھو بیٹا ذمہ داری کا ثبوت دو. انبیاء اکرام ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام جمع کر رہے ہیں. قرآن نے کیا کہا؟ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. آگے اللہ پاک نے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل. ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اپنی اولادوں کو جمع کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ بیٹا دیکھو، ایمان پہ مرنا ہے، مسلمان ہو کے مرنا ہے. بلکہ قرآن کیسے عجیب کہہ رہا ہے. وہ پوچھ رہے نبی اپنی اولادوں سے، جن کی اولادوں میں خود نبوت کے سلسلے ہیں. یعقوب علیہ السلام خود نبی ہیں، اور یوسف علیہ السلام نبی، اسحاق علیہ السلام نبی. کیا کہہ رہے ہیں؟ ما تعبدون من بعدی. بیٹا یہ بتائیے، ہم چلے جائیں گے اس دنیا سے، اس کے بعد آپ کا دین کیا ہوگا؟ آپ لوگ کس کی بندگی کریں گے؟ کون سے دین پہ چلیں گے؟ اب آپ ذرا سوچئے، نبی کا گھرانہ ہو اور اولادیں بھی کا سلسلہ نبوت کا ہو، تو یہ کوئی سوال کی تک بنتی ہے؟ کیا وہاں امکان تھا اس بات کا کہ نعوذ باللہ ارتداد ہو جائے گا، کوئی مرتد ہو جائیں گے، ان کی اولادوں میں سے دین چھوڑ دیں گے؟ میں نے آپ سے عرض کیا، انبیاء ایک اور طریقے سے سوچتے ہیں.
ہم اور آپ نہیں سوچ سکتے، اور سوچنا چاہیے۔ اس سے اندازہ یہ ہوا کہ ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آخرت میں جو ان کی اولادوں کا مستقبل ہوگا اس کی فکر زیادہ کرتے، ہم دنیا کے مستقبل کی فکر کرتے۔ دنیا محدود، آخرت لامحدود۔ سارا غم، ساری فکر، سارا رونا کیا ہے کہ میری اولادوں کی 60 سالہ زندگی اچھی گزر جائے، اور ادھر غم کیا ہے کہ 60 سال تو جیسے تیسے گزر جائیں گے، سفر کے ہیں، نہ ختم ہونے والی لامحدود زندگی، میری اولادیں کہیں وہاں نہ پھنس جائیں۔ دوسری بات کیا پتہ چلی کہ ایمان کے، آخرت کے، مذہب کے تذکرے گھر میں چل رہے ہیں، نشست ہو رہی ہے، اس میں دینی باتیں ہو رہی ہیں، بچوں کو مضبوط کیا جا رہا ہے، عہد لیے جا رہے ہیں، جمایا جا رہا ہے دین کے اوپر، وعدے لیے جا رہے ہیں، نصیحتیں کی جا رہی ہیں، وصیتیں کی جا رہی ہیں۔ کیا ہمارے گھر میں بھی ایسی کوئی نشستیں ہوتی ہیں؟ کہ ہم بھی ان مسائل کو، جن مسائل کو انبیاء اہمیت دے رہے ہیں، ہم بھی اتنی اہمیت دیتے ہیں؟ تو دینی چاہیے بچوں کو ضروریات دین، ایمان، آخرت۔ آج میں نے یہ بات اس لیے کی، عقیدہ ختم نبوت اس کا تعارف ہو، بچوں کو پتہ چلے، بچوں کو بتایا جائے، ان کی ذمہ داریاں بتائی جائیں، قربانیاں بتائی جائیں۔ اب ہم کبھی لے کے بیٹھیں، ہم کبھی جائزہ لے کے دیکھیں کہ ہمارے بچوں کو ایمان کا، ایمان کے تقاضوں کا، ضروریات دین کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان میں سے کسی ایک کبھی خدا نخواستہ کوئی منکر ہو جائے اس کو، تو وہ اسلام سے ہی نکل جاتا ہے۔ ہم اپنی بچوں کو سمجھا کے مرے، انہی بنیادوں میں ایک عقیدہ ختم نبوت ہے۔ علماء نے عجیب بات لکھی ہے۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک کتاب تیار ہوئی، آج ہر مفتی کے دارالفتہ میں وہ کتاب ہوتی ہے، اس سے فتوے لکھے جاتے ہیں، فتاوی عالمگیری کے نام سے۔ اس میں لکھا ہے کہ اذا لم يعرف الرجل ان محمد آخر الانبیاء فلیس بمسلم، اگر کوئی آدمی یہ نہیں جانتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ بات بہت نازک اس لیے ہو گئی ہے کہ ہمارے بچوں کا ربط کٹ گیا ہے مرکز سے، مسجد سے، مدرسے سے، علماء سے۔ جب مسجد نہیں، کوئی بیان نہیں، کوئی خطبہ نہیں، کوئی دین کی محفل نہیں، کچھ نہیں پتا کہ آگے کیا بنے گا۔ اب اگر آپ اپنی اگلی نسلوں میں ایمان، آخرت، دین منتقل کرنا چاہتے ہیں تو یہ مجلسیں آپ کی ہونی چاہیے گھر میں، پتہ چلتا رہے، ان کے کانوں میں بات پڑتی رہے، آگاہی ہوتی رہے۔ اب میں کچھ باتیں عرض کرتا ہوں ختم نبوت کے حوالے سے، تو یہ باتیں آپ اپنی اولادوں کو بتائیں، اپنے گھر والوں کو بتائیں۔ بہت اچھا ہے، گھروں میں ایک دور تھا، آپ میں سے جو بوڑھے ہیں وہ جانتے ہوں گے، گھروں میں تذکرے ہوتے تھے، اقبال کو جانتے تھے، شعر و شاعری ہوتی تھی، شاعروں کی پہچان ہوتی تھی، اردو اچھی ہوتی تھی۔ اب سوائے ایک مقصد کے کوئی مقصد نہیں رہ گیا، بیٹا پیسہ، بیٹا پیسہ، بیٹا پیسہ، پیسہ پیسہ۔ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے، کچھ روایات ہوتی تھی مسلمانوں کی، کچھ تہذیب ہوتی تھی ہماری۔ میں نے کہیں پڑھا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بچپن کا واقعہ سنا رہے ہیں کہ شام کو گھر کے ساری خواتین جمع ہوتی تو فتوح الشام پڑھی جا رہی ہے، مسلمانوں کے کارنامے، کہنے لگے بس اوقات ہم بچے جو کھیل رہے ہوتے
کھیلتے کھیلتے کسی کام سے اپنی امی کے پاس آئے، وہ ایسا منظر ہوتا تھا کہ لمحے بھر کے لیے وہی رک جاتے کہ سنیں یہ کیا واقعہ ہے. کاش کہ ہمارے گھروں میں بھی صحابہ کے واقعات پڑے جاتے. اللہ کی قسم یہ ہم سے چھوٹی بھول نہیں ہو رہی ہے کہ اگر ہم اپنی بچوں کو اسلام میں مضبوط کر کے نہیں گئے، فیکٹریاں دکانیں دے کے چلے گئے، اچھا حال نہیں ہے یہ. موبائل، اب تو عجیب دنیا آ گئی، ایک عجیب دنیا ہے. اگر گھر میں بیٹھے ہیں کھانا کھانے کے بعد، دادی جمعہ کے پاس اپنا الگ موبائل ہے، نانی کے پاس الگ موبائل ہے، سب لگے ہوئے ہیں موبائل. کسی لمحے بیٹھیں، کوئی تذکرے ہوں صحابہ کے، کوئی واقعات ہوں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کا اپنا مطالعہ ہو. تو بھائیوں، سب سے پہلے ختم نبوت کے حوالے سے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ دیکھیے ہر چیز کی کوئی ابتدا ہوتی ہے، انتہا ہوتی ہے. آج جمعے کا دن تھا، اس کی ابتدا تھی طلوع صبح صادق سے، غروب ہوگا یہ دن ختم ہو جائے گا. یہ دنیا ہے، اس کی بھی ایک ابتدا ہے، یہ زندگی ہے، اس کی بھی ابتدا ہے، انتہا ہے. تو نبوت کے جو سلسلے شروع ہوئے، آیا اس کی بھی کوئی ابتدا اور انتہا ہے؟ تو سب مانتے ہیں کہ جی ہاں ابتدا ہے. اول پیغمبر، سب سے پہلے پیغمبر آدم علیہ السلام تھے. اچھا جی، سب سے پہلے پیغمبر آدم علیہ السلام تھے، سب سے آخری کون ہے؟ سب سے آخری محمد الرسول اللہ ہے. اب یہ سمجھانا بچوں کو، چھوٹوں کو کیا مشکل ہے. چھوٹے بچوں کو بھی سمجھایا جائے، پہلے پیغمبر آدم تھے، آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اسی عقیدے کو بیٹا ختم نبوت کہتے ہیں. ہو گیا، سمجھا دیا آپ نے. اور یہ جو عقیدہ ہے، یہ عقیدہ کہاں سے؟ ہم جب عقیدہ ہوگا وہ قرآن سے ثابت ہوگا، حدیثوں سے ثابت ہوگا، اجماع امت سے ثابت ہوگا، قیاس سے ثابت ہوگا. اس عقیدے کی اہمیت کیا ہے؟ تو اس عقیدے کی اہمیت اگر دیکھیں تو ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ آپ دیکھیے کہ ختم نبوت یہ وہ عقیدہ ہے، دین کی ساری بنیادیں اس سے وابستہ ہیں، اور اسی کی برکتوں سے جو کچھ ملا ہے ہمیں ملا ہے. آپ دیکھیے کہ حضور علیہ السلام کی سیرت محفوظ ہے. 1,24,000 انبیاء آپ لوگ پڑھتے ہیں کہ آئے ہیں. آپ حالات تلاش کرنا سنیں تو انہیں 1,00,000 میں سے 25، 27، زیادہ سے زیادہ 30، 40، 50 پیغمبروں کے نام آپ کو آ جائیں گے. آگے آپ نام بھی نہیں جانتے. لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی پتا، آپ کی زندگی پتا، آپ کے لیل و نہار پتا، آپ کی گھریلو زندگی کیا تھی، آپ کی مسجد میں کیسے تھے، آپ میدان جنگ میں کیسے تھے، آپ خوشی میں کیا کرتے تھے، آپ غمی میں کیا کرتے تھے، آپ کی شادیاں کیسے ہوئی ہیں، آپ کی اولادیں کون تھیں، کیا تھیں، آپ علیہ السلام کی حیثیت، اتنا کچھ لکھا گیا. اللہ، حضور بحیثیت تاجر کیسے تھے، بحیثیت حاکم کیسے تھے، بحیثیت قاضی کیسے تھے، بحیثیت مفتی کیسے تھے، آپ علیہ السلام بحیثیت فلاں کیسے تھے. اتنی موٹی موٹی کتابیں عربی میں، اردو میں، کوئی گوشہ مخفی نہیں ہے. کیوں؟ آخری پیغمبر تھے، ان کا تعارف، ان کی تعلیمات کا تعارف. پچھلے انبیاء کی تعلیمات ختم. آج کوئی یہودی موسیٰ علیہ السلام کی طرز پہ زندگی بھی گزارنا چاہے، اس کے پاس تعلیمات ہی نہیں ملیں گی. اس کو، عیسائی کو نہیں ملیں گی. ختم نبوت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کی تعلیمات کو، سب کو محفوظ کر دیا. قرآن، آپ قرآن کو دیکھ لیجئے، قرآن محفوظ ہے یا نہیں ہے؟ قرآن محفوظ ہے. اور دیگر کوئی کتابیں محفوظ نہیں ہیں. کوئی مذہب والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے پیغمبر پر جو کتاب جیسے نازل ہوئی تھی آج ویسی کی جوں کی توں محفوظ ہے، سوائے مسلمانوں کے. یہ کس کی برکت ہے؟ یہ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کی برکت ہے. کیوں؟ ان کتابوں کے بعد نئے مذہب آنے تھے، تو ان کتابوں کی حفاظت اللہ نے کہا تم خود کر لینا. اس کتاب کا کہا اس کی حفاظت میں کروں گا. پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ تبلیغ والے ساری دنیا میں بر و بحر میں بیان کرتے ہیں. تو ان کا بیان کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ کہ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کی برکت سے یہ کام، تبلیغ کا اعلیٰ کام، اس دین کو آگے پہنچانے کا کام
یہ کام اللہ نے ہمیں دیا ہے. تو ایک ایسا کام جس کی برکتیں دنیا دیکھ رہی ہے, دنیا دیکھ رہی ہے, مسجدیں آباد ہو رہی ہیں, مدرسے آباد ہو رہے ہیں, لوگ عالم بن رہے ہیں, ڈاکو توبہ کر رہے ہیں, زانی توبہ کر رہے ہیں, وہ کام بھی ملا ختم نبوت کی برکت سے. پھر علماء نے لکھا کہ امت کا جو پہلا اجماع ہوا ہے, پوری امت ایک بات پر متفق ہوئی ہے, وہ بھی عقیدہ ختم نبوت تھا. قرآن کی ایک آیت نہیں, 2 آیت نہیں, 10 آیتیں نہیں, 100 کے قریب آیتیں علماء نے وہ آیتیں جمع کی ہیں کتابوں میں, اللہ جزائے خیر دے. 200 کے قریب حدیثیں, اس سے بھی زائد, جس پہ وضاحت کی جائے میں حضور آخری نبی ہیں, حضور آخری نبی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے آخری نبی اور خاتم النبیین ہونے کی حیثیت سے اس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو کیا کچھ دیا. اور علماء نے لکھا کہ پوری دور نبوت میں جو مسلمان شہید ہوئے ہیں وہ تھوڑے ہیں, اور ایک ختم نبوت کے لیے جو جنگ ہوئی ہے 1200 کہیں 1400 مسلمان شہید ہوئے ہیں اس عقیدے کی تحفظ میں. ہمارے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ بیٹا خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, اس کی برکت سے اللہ نے ہمیں یہ دیا یہ دیا. اچھا, تو ایک بات تو میں نے آپ سے یہ عرض کی کہ بچوں کی ایمان کی فکر کرنا, صرف اس پہ مطمئن نہیں ہونا کہ میں مسلمان, میرا باپ مسلمان, میرا دادا مسلمان, تو میرے بچے بھی مسلمان, میری نسل مسلمان. انبیاء کی سیرت سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ میں انبیاء نبی, ان کے والد نبی, ان کے والد نبی, پھر بھی اپنی اولادوں کو کہہ رہے ہیں بیٹا اسلام پہ مرنا, بیٹا وعدہ کرو مجھے بتاؤ میں چلا جاؤں گا تم کون سے مذہب پہ رہو گے. یہ نبی کہہ رہے ہیں. تو میں اور آپ جہاں فتنے ہی فتنے ہیں, الحاد ہے, شکوک ہیں, شبہات ہیں, اور طرح طرح کے فتنے, اور وہ فتنے کتنے قریب ہیں, ایک جیب کے فاصلے پر ہیں. موبائل نکالا, اب نہیں پتا کہ جو دیکھ رہا ہے وہ کوئی قادیانی بیان کر رہا ہے یا کوئی رافضی بیان کر رہا ہے یا کوئی منکرین حدیث بیان کر رہا ہے, منکرین کچھ نہیں پتا. تو ایسے دور میں کتنا ضروری ہے کہ اپنی اولادوں کو دین پہ جمانا, صحیح عقائد پہ جمانا, ایمان پہ جمانا, ضروریات دین ان کو بتانا, گھروں میں محفلیں ہوں, مجلسیں ہوں, ان کو بتانا, تاکہ اپنی ذمہ داری تو پوری, یہ ہے ہماری ذمہ داری. دوسری بات میں نے آپ سے یہ عرض کی کہ خاتم النبیین, ختم نبوت کے عقیدے کا مطلب کیا ہے. تو ہر چیز کی اول انتہا ہوتی ہے, نبوت کی بھی ابتدا انتہا ہے, آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, یہ عقیدہ ہے. اچھا, اب یہ بات کہ بھائی یہ عقیدہ کہاں سے ثابت ہے, تو میں نے عرض کیا کہ یہ ٹھوس عقیدہ تھا, انتہائی اہم عقیدہ تھا, بڑا نازک مسئلہ تھا, تو اس کے لیے ہمارے پاس دلائل بھی بہت ٹھوس ہیں. قرآن کو دیکھتے ہیں تو ایک آیت نہیں, 2 آیتیں نہیں, 10 آیتیں نہیں, وضاحت ہے. اس میں سب سے پہلے یہ جو ایک آیت ہے قرآن کی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اگر ختم نبوت کی وضاحت کے لیے کوئی آیت نہ ہوتی, یہ ایک آیت کافی تھی کہ میں نے آج کے دن دین مکمل کر دیا. میں نے اب جب دین مکمل ہو گیا, وہ جو آدم علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوا تھا, اب آج آسمانی پیغام مکمل ہو چکا ہے قیامت تک کے لیے. جب پیغام مکمل ہو گیا ہے تو نہیں, کسی نئے پیغمبر کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی آیت نہیں ہوتی تو یہ آیت کافی. البتہ اس آیت میں ایک اشکال ذہن میں آئے گا, کیا نعوذ باللہ پچھلے پیغمبروں کا جو دین تھا وہ نامکمل تھا؟ اللہ پاک نے نامکمل کتابیں دی تھی. تو اللہ جزائے خیر دے, مفسرین اس سے بھی غافل نہیں, انہوں نے اس کا جواب دیا. البحر المحیط بڑی کتاب ہے تفسیر کی, اس میں لکھا کہ بھئی نامکمل زمانے کے اعتبار سے اس وقت
جتنے دین کی ضرورت تھی وہ دین اتنا دیا گیا. اب مجھے بتائیے کہ آدم علیہ اس دور کے اندر جہاز تھے؟ جب جہاز نہیں تھے تو جہاز میں نماز کیسے پڑھنی ہے یہ بتانے کی بھی ضرورت نہیں تھی. یہ بتانے کی بھی ضرورت نہیں تھی. اس دور میں کمپیوٹر تھے؟ نہیں تھے. اس دور میں فاصلے ایسے سمٹے ہوئے تھے؟ نہیں تھے. تو اس دور کے اندر اتنی دین کی ضرورت تھی جتنی وہ دنیا تھی اور جیسے ان کے حالات تھے. اب حضور اللہ کو پتا تھا کہ نت نئی ایجادات ہوں گی اور دنیا ترقی کرے گی، تو اس دور کے لیے ایک کامل مکمل ضابطہ چاہیے، عدالت کے لیے، فوج کے لیے، فلاں کے لیے. یہ بات ہے. وہ اپنے لحاظ سے اس دور کے لحاظ سے کامل تھا، لیکن ہمارے دور کے لحاظ سے اس میں کمال نہیں تھا. آخری دین محمد رسول اللہ کا جب آیا، اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں جی اونٹوں کے دور کا دین راکٹوں کے دور میں کیسے کام آئے گا. نعوذ باللہ اگر کوئی یہ کہتا ہے تو وہ قرآن کی اس آیت کو نہیں مان رہا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. تو میں نے آپ سے عرض کیا اگر قرآن کی کوئی آیت نہ ہوتی تو فقط یہ ایک آیت ہی سمجھانے کے لیے کافی ہے. یہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ دین مکمل ہو گیا، لہٰذا اب کسی نئے پیغمبر کی ضرورت نہیں ہے. نیا پیغمبر آ کے کیا کرے گا؟ اس کے باوجود الحمدللہ قرآن کی اتنی آیتیں ہیں. یہ جو آیت آپ پڑھتے ہیں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. حضور نے بتا دیا کہ میں خاتم النبیین ہوں. خاتم کس کو کہتے ہیں؟ مہر کو کہتے ہیں. مہر. اب اللہ تعالیٰ نے کیا پیارا لفظ استعمال کیا. مہر کس لیے ہوتی ہے؟ آپ لفافہ لکھتے ہیں، خط لکھتے ہیں، لفافے میں بند کرتے ہیں، بیچ میں مہر لگا دیتے ہیں، یا کوئی بوتل ہے اس پہ بند کر کے اوپر مہر لگا دی. کیا مطلب؟ اب نہ اندر کی چیز باہر جائے گی نہ باہر کی چیز اندر آئے گی. گویا بتا دیا کہ حضور خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، سارے نبیوں کے لیے مہر ہیں. اب نہ کوئی نبیوں کے سلسلے میں جو پہلے نبی بنا چکے کسی کو نبوت سے کسی کی نبوت چھینی نہیں جائے گی. نبوت کے منصب سے جو پہلے نبی ہو گئے تھے الگ نہیں ہوں گے اور نیا کوئی نبی نہیں ہوگا. یہ ہے خاتم النبی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی طریقوں سے اس بات کو سمجھایا. ایک حدیث میں حضور نے فرمایا انہ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون. میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں جو نبوت کے دعوے دار ہوں. علماء نے اس پہ بھی کتابیں لکھی ہیں، جھوٹے نبی، اور احادیث کی کتابوں میں تذکرہ ملتا ہے. اسود عنسی، مسیلمہ کذاب، دور نبوت کے اندر ہی نبوت کے دعوے دار ہو گئے تھے. بخاری شریف کے اندر روایت ہے، قصے ملتے ہیں. بنو حنیفہ جب آئے ہیں، وفود آئے ہیں، تو اس میں مسیلمہ کذاب بھی آیا تھا اور حضور کے ہاتھ میں چھڑی تھی. آ کے کہتا ہے یا تو اپنی حکومت میں شریک کرو یا اپنی نبوت میں مجھے شریک کرو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چھڑی دکھا کے کہا کہ اتنی سی چیز بھی تجھے نہیں دوں گا، اور اس کے منہ لگنا ہی مناسب نہیں سمجھا. ثابت بن قیس خطیب الانصار صحابی ساتھ تھے، بخاری شریف کی روایت ہے. حضور علیہ السلام نے ان کی طرف اشارہ کر دیا، باقی تمہیں یہ جواب دیں گے، باقی یہ تم کو جواب دیں گے. اور پھر یہ جب گیا ہے، جانے کے بعد کہہ دیا کہ نہیں جی انہوں نے مجھے اپنی نبوت میں شریک کر لیا. بلکہ حضور علیہ السلام نے خود خواب دیکھا تھا. بخاری شریف کے اندر روایت ہے آپ نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں کنگن ہے. تو میں پریشان ہو گیا. کنگن تو عورتیں پہنتی ہیں، مسلمان کے ہاتھ میں ہونا تو اچھی چیز نہیں ہے. میں نے اس کو پھونک ماری، ہٹ گئے. تو حضور کہہ رہے ہیں میں نے یہ تعبیر لی کہ میری امت میں 2 جھوٹے نبی ہوں گے. یہ وہی نبی ہیں، یہ جو جھوٹے نبوت کے دعوے کر رہے ہیں نا، اسود عنسی اور یہ مسلمہ، یہ وہی ہیں. حضور کو خواب دکھا دیا گیا. پھر لڑائی کے اندر بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت وحشی نے اس کو قتل کیا، مسلمہ کذاب. اور اسی طریقے سے حضرت فیروز نے اسود عنسی کو قتل کیا. تو 2 تو حضور کی زندگی میں آ گئے. تو حضور نے کہا کہ میری
30 نبی کے نبوت کے دعوے دار پیدا ہوں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ہر ایک اس بات کا دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، لیکن یاد رکھو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں ہوں آخری نبی، کوئی نبی میرے بعد نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو اتنی بہترین انداز میں آپ نے اس کی تشریح کی، آپ نے ایک مثال دی کہ ایک آپ نے فرمایا میری اور دیگر انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص نے ایک خوبصورت محل بنایا۔ اب ایک آدمی چکر، یہ حدیثوں میں موجود ہے، ایک آدمی چکر لگاتا ہے، ماشاءاللہ کتنا خوبصورت محل ہے، ماشاءاللہ دیوار دیکھو، لیکن اس کے اندر ایک جگہ ایسی ہے جس میں کچھ خلا ہے، اور لوگ آتے ہیں، ایک ہی اینٹ خالی ہے، اور آتے کہتے ہیں یار بہت اچھا محل ہے، یار کاش کہ یہ اینٹ بھی ہوتی نا تو بڑا اچھا ہو جاتا۔ حضور نے فرمایا، اچھا کئی طریقے سے فرمایا، فَأَنَا تِلْكَ اللَّبِينَ، وہ آخری اینٹ میں ہوں، وہ نبوت کا جو محل تعمیر ہوا تھا خوبصورت، اس محل کی آخری اینٹ میں ہوں، فَأَنَا تِلْكَ اللَّبِينَ۔ اور بعض روایت میں فرمایا فَأَنَا اللَّبِينَ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، بعض میں فرمایا انا موضع اللبن جئت فختمت الانبیاء، بعض میں فرمایا وانا فی النبیین موضع تلک اللبن۔ یہ مختلف حدیثوں میں حضور نے فرمایا، اور بعض حدیثوں میں حضور نے فرمایا اپنے فضائل گنوائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضائل گنوائے اس میں یہ بھی فرمایا انا خاتم النبیین ولا فخر، میں خاتم النبیین ہوں، اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے اور غرور و تکبر کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ منصب عطا فرمایا ہے۔ اور یہ جو اللہ کے نبی آخری نبی تھے، یہ کوئی حادثاتی واقعہ نہیں تھا۔ ایک روایت عجیب ملتی ہے، انی عند اللہ لخاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی طینی، ابھی آدم کا پتلا ہی تیار ہو رہا تھا اور وہ اپنے جسد عنصری کے ساتھ نہیں بنے تھے، میں اسی وقت میرے لیے لکھ دیا گیا تھا کہ میں آخری نبی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک جاتے ہوئے پیچھے چھوڑا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو احساس ہوا کہ میں خواتین کے اندر آپ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ لوگ اپنی جانیں گنوائیں گے اللہ کے دین کے لیے۔ وہ تو مرد لوگ تھے، آخرت کے لیے مرنا جانتے تھے، یہ تو عورتوں کا کام ہے گھروں میں بیٹھنا، ایک مسلمان کا کام ہجرت ہے، نصرت ہے، اللہ کا دین پھیلائے، اس کی اشاعت کرے، اس کی حفاظت کرے۔ یا رسول اللہ آپ مجھے پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں عورتوں میں، تو آپ نے کیا فرمایا، اما ترضا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو جو نسبت ہارون علیہ السلام کو تھی؟ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے تھے تو پیچھے نائب بنا کے گئے تھے حضرت ہارون کو، تو تم اس نسبت پر راضی نہیں ہو کہ تمہاری وہ حیثیت ہو؟ اور اس کے بعد صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا ہاں غیر انہ نبی لا نبی بعدی، کہ میں نبی ہوں، میرے بعد نبوت تو نہیں ہے، باقی تم میرے نائب ہو۔ اور آپ نے یہ جملہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فضائل میں سنتے رہتے ہوں گے، لو کان نبی بعدی لکان عمر۔ اب علماء نے یہاں کہا کہ لو عربی کے اندر یہ محال چیز کے لیے آتا ہے، اگر بالفرض محال کوئی نبوت ہوتی میرے بعد تو عمر ہوتا، لیکن یہ محال ہے کہ میرے بعد کوئی نبی آئے تو عمر بھی نبی نہیں ہے۔ اس حدیث سے بھی واضح کر دیا کہ میں آخری نبی ہوں۔ اور ایک آخری بات کہ یہ احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نام گرائے، انا محمد، انا احمد، انا الماحی الذی یمحو اللہ بالکفر، انا الحاشر الذی یحشر الناس تحت قدمی، وانا العاقب الذی لیس، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماحی ہوں، میں حاشر ہوں، میں عاقب ہوں، اور عاقب کی خود تشریح کر دی الذی لیس بعدہ نبی، جس کے بعد کوئی نبی نہیں، وانا العاقب الذی لیس بعدہ نبی، یا الذی لیس بعدی نبی، یہ بھی روایت میں آتا ہے، میں وہ عاقب ہوں جس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو قرآن سے احادیث سے سمجھایا جا رہا ہے، امت کو دل میں یہ عقیدہ بٹھایا جا رہا ہے، اور مثالوں سے سمجھایا جا رہا ہے، یہ بات بٹھائی جا رہی ہے۔ کیوں اہم تھی یہ بات؟ ساری دین کی بنیاد تھی یہ بات۔ آگے انشاءاللہ ختم نبوت کے مزید کیا تقاضے ہیں اور انشاءاللہ اس کو عرض کروں گا۔ اللہ تعالی
ہم سب کو ایمان کامل نصیب فرمائے، ہماری اولادوں نسلوں کو اللہ تعالیٰ ایمان پہ مضبوط رکھے۔ مہربانی کر کے اتنی بات بھی اپنے بچوں کو بتائیے گا، گھر میں چلائیے گا۔ صرف اس پہ مطمئن نہیں ہو جائیے گا کہ نہیں جی ہمارے بچے، میں نے آپ سے کہا نبی مطمئن نہیں ہے نبوت کے باوجود، ایمان کے تذکرے گھر میں کر رہے ہیں۔ ہاں آج ہم کسی بچے سے کہیں بیٹا ہم رہے نہ رہے کلمہ نہ چھوڑنا، ایمان نہ چھوڑنا، اسلام نہ چھوڑنا، اور ہمیں عجیب سا لگ رہا ہے یہ میں کیوں کہوں؟ میں کہا یہ نبیوں کی سنت ہے بیٹا، اسلام کچھ ہو جائے بیٹا اسلام پہ بیٹا دعائیں مانگ لیا کرو، اللہم احینی مسلمہ و امیتنی مسلمہ، اے اللہ اسلام پہ زندہ رکھ اور اسلام پہ موت دے۔ اور بہت اچھا یہ بھی ہو جائے کہ ہم اس زندگی موت کے جو اسباب ہیں اللہ تعالی ہمیں وہ بھی توفیق دے دے کہ ہم بچوں کو وہ اسباب بھی بتائیں۔ بیٹا مسجد سے جڑو گے تو کلمے والی موت نصیب ہوگی، بیٹا نمازوں سے جڑو گے تو نمازوں والی موت نصیب ہوگی، بیٹا نماز چھوڑ دو گے کچھ پتہ نہیں کہ کلمے والی موت ملتی ہے یا نہیں ملتی، یہ بھی بتانا ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔